جاری مجھ سے کر رہا ہے. اور ایک ڈھراس بھی ہے کہ جب نبی یہ کہے میں شفا دے رہا ہوں تو نبی پر کوئی حرج نہیں ہے, تو ہم یہ کہیں کہ نبی شفا دے سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہماری ڈھراس تو نبی نے باندھی ہے نا, ہماری ڈھراس تو نبی نے باندھی ہے. ہاں نبی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ابرئ میں شفا دیتا ہوں, تو جب نبی کا یہ کہنا کہ میں شفا دیتا ہوں یہ شرک نہیں, تو ہم کہتے ہیں نبی سے ہم شفا لیتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ذرا اس کو بھی آپ تھوڑا ذہن کی وسعت سے اگر آپ دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. تو اصل چیز اسباب اور تاثیر کی ہے, اصل چیز اسباب اور, کاش اس کو اگر قبول کر لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. اس کو اگر قبول کر لیا جائے, حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مائناس تفسیر عزیزی کے اندر اور دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حاشی میں جو لکھا ہے, میں کہتا ہوں اگر اس پر آ کر جم جائیں تو اس مسئلے پر اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اس مسئلے پر اختلاف, مل کر کے اختلاف ختم ہو جاتا ہے, کہ اگر اس مسئلے پر آپ آ جائیں اور جم جائیں اختلاف ختم ہو جاتا ہے. شبیر احمد عثمانی نے اپنی طرف سے نہیں لکھا, شاہ صاحب کی کتاب سے اس مسئلے کو لیا ہے, شاہ عبد العزیز صاحب کی, کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب کی تفسیر جو ہے فارسی زبان میں ہے. آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نیچے کیا جملے لکھے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں اگر مدد مانگنے والا کسی ولی سے, کسی نبی سے یا مزار والے سے مدد اس نیت سے مانگے کہ یہ ولی, یہ نبی, یہ صاحب مزار خدا کی مدد کا مظہر ہے, ظاہر کرنے والا ہے, تو یہ مدد جائز ہے, اس لیے کہ اصلاً یہ خدا ہی سے مدد ہے. اصلاً یہ خدا, یعنی اگر یہ نیت رکھے کہ یہ خدا کی مدد کو ظاہر کرنے والا ہے, اس سے ظاہر ہوگی. جس طرح میں نے مثال دی آپ کو جو قرآن نے کہا فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار, جبریل تمہارے مددگار, سارے مسلمان تمہارے مددگار. تو ایک سوال بنتا تھا نا کہ یا اللہ جب تو مددگار ہے تو جبریل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو اسٹیکر لگا دیتے صرف اللہ کافی ہے, تو ذرا اس پر بھی تو آپ ذرا غور کریں نا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ بھی مددگار, جبریل بھی مددگار, سارے مسلمان مددگار. کتنا آسان نظریہ ہے. میں اس پر ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ یا اللہ جب تو مددگار ہے تو جبریل کی کیا ضرورت ہے, جب تو مددگار ہے تو مومنین کی کیا ضرورت ہے؟ تو آواز آتی ہے پیارے مدد میری ہوگی, ظاہر جبریل سے ہوگی, ظاہر مسلمانوں سے ہوگی. کون سے ختم ہو جاتا ہے. تو فَإِنَّ اللَّهُ مولا کہہ کر اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ جو خدا کی طرف سے آ رہا ہے وہ مدد حقیقی ہے. ٹھیک ہے. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے جملے میں پھر عرض کروں گا, یہ اعلیٰ حضرت ہی کا نظریہ نہیں امت کا نظریہ ہے کہ اگر اس مدد کو اللہ کی مدد کے اظہار کا سبب سمجھے تو وہ خدا ہی سے مدد ہے, وہ جائز ہے. صحابہ کرام جب ان میں کوئی بیمار ہو جاتا تو مسلم شریف, بخاری شریف, اس میں ایک نہیں درجنوں حدیثیں ہیں. حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت آسمہ بنت ابی بکر مسلم میں ہے کہ وہ حضور کے جبے کو لیتی اور جبے کو ایک پانی میں ڈباتی اور ڈبونے کے بعد جبے کو سکھانے کے لیے رکھ دیتے, اور جو جبے کا غسالہ ہوتا پانی اس کے بارے میں کہتے وَنَسْتَشْفِي بِهَا. یہاں پر طالب علم بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں. یہ باب استفعال سے ہے, اور باب استفعال عربی گرامر میں طلب فعل کے لیے آتا ہے, کسی چیز کو لینے کے لیے آتا ہے. تو ہے کہ نستشفی بحال المرضى, ہم اس پانی سے اپنے مریضوں کے لیے شفا لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ تو سب سے بڑے موحد اور مومن ہیں, ان کا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے کپڑے اور جبے کے پانی اور غسالے سے شفا لیتے تھے, تو ان کا نظریہ خدا کے بارے میں کیا تھا؟ اور وہ کہتے کہ ہم شفا لیتے ہیں رسول کے جبے سے, تو یقیناً ان کا نظریہ یہی تھا جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شفا خدا دے رہا ہے, ظاہر حضور کے جبے کے غسالے اور دھون سے ہو رہا ہے. اور یہاں پر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو جائز ہے, ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ سبب کو مخاطب نہ کریں نا. آپ یہ نہ کہیں داتا دے دے, یہ نہ کہیں داتا دے دے, ڈائریکٹ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ادھر سے گھوم کر آئیں. ہم نے کہا دیکھا دو قسم کے طریقے ہیں. اگر عوام حقیقت تو یہی کہ اللہ دے رہا ہے تو کہا حقیقی جملے بولیں, مجاز کی طرف کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ عوام بولتی ہے, اہل علم نہیں بولتے, اور عوام کو آپ مجاز کا حقیقت کا پابند نہیں کر سکتے. اور اگر صرف حقیقت پر ہی بولنا چلے جائے, حقیقت پر ہی بات کرنی چاہیے, لفظ مجازی کلمات نہیں بولے جائیں گے, تو قرآن کو کہیے. قرآن نے کیوں کہا قل یتوفاکم ملک الموت, لوگوں تمہیں اسرائیل موت دیتا ہے. قرآن نے مجاز کیوں استعمال کیا؟ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہہ, جب قرآن نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے,
میں یہاں پر بہت بنیادی نقطہ دے رہا ہوں اور ایک بہت بڑے اعتراض کو اس ہلکے سے جملے سے بالکل کافور کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں پھر ڈائریکٹ کہنا اللہ دے رہا ہے نبی کے وسیلے سے تو وسیلے کا لفظ بول دیا کریں, ڈائریکٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم نے کہا وسیلے کا لفظ بولنا چاہیے, لیکن اگر ڈائریکٹ بھی بولا تو اس میں وہی وسیلے کا معنی پایا جاتا ہے. ڈائریکٹ بھی بولنا منع نہیں ہے جبکہ نیت درست ہو. اور میں ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے, میں کسی مسلمان کے لیے سوء ظن نہیں رکھ سکتا کہ جو سجدہ خدا کو کرتا ہو اور داتا صاحب کو خدا کہتا ہو, معاذ اللہ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا. تو چہ جائے کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے والے, نعتوں میں جھومنے والے اور خوبصورت نعتیں پڑھنے والے, نعتوں کو اپنا وظیفہ بنانے والے, ایسے قدردان لوگ کہاں یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ جب جاہل آدمی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا تو ایسے لوگ کہاں یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں حقیقی لفظ بولا کریں, مجاز کیوں نہیں بولتے؟ ہم نے کہا مجاز بولنا بھی فن کا ایک نکھار ہے, مجاز بولنا بھی علم کا ایک نکھار ہے, اور مجاز بولنا بھی قرآن کا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت, محبوب کہہ دے ان لوگوں سے کہ تمہیں اللہ موت دیتا ہے, فرمایا ان سے یہ کہے تمہیں فرشتہ موت دیتا ہے. تو اب دیکھیں موت تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن لیتا ہے فرشتے کے ذریعے نا, فرشتہ سبب بنتا ہے. تو یہاں پر فرشتے کا موت دینا مجازن ہے کہ نہیں؟ مجازن ہے نا. حقیقی تو اللہ موت دیتا ہے, لیکن قرآن نے مجاز کیوں استعمال کیا؟ پہلے اس کا جواب دیں آپ. اگر آپ کہتے ہیں ہماری تقریریں اور نعت خواہ اور نعت لکھنے والے یہ کہتے ہیں رسول اللہ آپ سے میں مانگتا ہوں, یہ لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت, اللہ فرمایا فرشتہ موت دے رہا ہے. پھر تو اگر ایسے جبری رہے اور میں کہوں گا کہ گبری رہے تو تم تو پھر یہاں سے اٹھ کر قرآن پر بھی اعتراض کر دو گے, قرآن لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے. دیکھیں آپ جب اما پارہ پڑھتے ہیں سورہ نازیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ فالمدبرات امرا, فالمدبرات امرا. قرآن نے دوسری جگہ پر یہ لفظ کہا ہے کہ زمین اور آسمان کی تدبیر اللہ کرتا ہے, لیکن یہاں پر الگ فرمایا فالمدبرات امرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فرمایا ہمارے کچھ فرشتے ہیں جو گرہ کھولنے والے ہیں, گرہ باندھنے والے ہیں, موت لانے والے ہیں, ہوا لانے والے ہیں, سبزہ اگانے والے ہیں. فرمایا یہ سب کون ہیں؟ فرمایا فالمدبرات, یہ مدبر ہیں اس کائنات کے, امرا جو حکم دیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا اب ہم یہ کہیں کہ غوث اعظم کہیں تو کام ہو جاتا ہے, اگر یہ عقیدہ خراب کر رہا ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے فالمدبرات امرا, یہ حکم دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نبی نے حکم دیا یہ کام ہو گیا, اگر یہ عقیدہ خراب کر رہا ہے تو سورہ سواد کے اندر اللہ نے کیوں فرمایا سلیمان یہ ہوا تیرے تابع کر دی ہے, تجری بھی امری ہی, یہ چلے گی تیرے حکم سے. کل کو تم کہو گے کہ جناب نسبت مجاز کی وہاں کر دی گئی ہے تو قرآن بھی عقیدہ خراب کر رہا ہے. تو میرے دوستو یہ مسلمانوں کی جو بولی ہے یہ بیچارے دلائل نہیں جانتے, لیکن جو بولتے ہیں قرآن ہی کی بات بول رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کا دوست ہوں, صرف تائید میں دلائل لا رہا ہوں. یہ مکمل ہے, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جو یا غوث المدد کہتے ہیں یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں تو یہ مکمل ہے اپنی طرف سے, لیکن ان کا عقیدہ مضبوط ہے اس لیے دب کر کہتے ہیں. میں تو صرف ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے پیچھے سے دلائل لا کر مقدمہ باندھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس گرہ کو باندھے رکھو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا, پار صحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. مدد کا کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ یہ کہنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو آگے خود ذکر ہو رہا نا تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور بھلائی پر. ایک طرف کہا کہ مولا ہم تجھ سے مدد مانگتے, کہا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. ایک جگہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ آیت کہاں لے جاؤ گے پھر؟ اور قرآن میں اختلاف نہیں ہے, دونوں کو ملانا پڑے گا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. صبر خدا تو نہیں ہے, صبر وہ تو ایک کیفیت کا نام ہے. نماز خدا تو نہیں ہے, وہ تو ایک عمل کا نام ہے. تو جب یہ عمل کا ہاں اس کا وسیلہ جائز ہے. ہم نے کہا جب نماز خدا کی تاثیر کا سبب بن سکتا ہے تو جس کی ادائیں نماز بنی ہے وہ محمد رسول اللہ بدر جاولا سبب بن سکتا ہے. تو یہ صرف ایک خواہ مخواہ کی دھاندلی ہے. آخر میں آئیے میں آگے لے کر چلتا ہوں, 2-3
دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ دو تین میں موضوع چاہتا ہوں کہ کلیئر کر دوں، کہ کیونکہ میری طبیعت بھی کچھ ایسی چل رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں اس درس کو موقوف کر دوں گا. یہ میرے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب ہے. دیکھو اگر ہم خائن ہونا تو آپ ہمیں گالیاں بھی دو، ہمارے خلاف نعرے بازی بھی کرو، ہمارے خلاف جو چاہے کرو، لیکن میں آپ سے اس ساری بات، اگر آپ غیر انصاف والے ہیں تو پھر میں ایک تقریر ختم کرتا ہوں، پھر آپ جائیے، آپ کیا کرنا ہے پھر اس میں. لیکن اگر آپ منصف مزاج ہیں اور علم دوست ہیں تو میں اس نظریے سے آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں. میں تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں، تفرقہ ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. امت کو اس کام میں لگا دیا گیا ہے. یہ اختلافی مسئلہ نہ تھا، اختلافی مسئلہ، یہ کتاب ہے دیکھیں بوادر النوادر، یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری تصنیف، ادارہ تعریفات ادارہ اسلامیات لاہور انارکلی. ٹھیک ہے، اس میں تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں ان کی شرائط میں سے چند شرائط پر مکمل طور پر متفق ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں درجہ بندی، ہم نے کہا پھر اگر امت کے مسلمہ کا درد ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی سطح نیچے کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ شخص مسلمان تو نہیں تھا، اس کے عقائد تو میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن اگر ہاں آئیے اگر سطح کی بات کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ میں نے اپنا نظریہ بنایا لیکن یہ اپنے مکتب فکر کے اندر مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر میں ان بھولے بھالے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئیے اس پر متفق ہو کر ان معاملات کو شرک نہ کہیں، اس لیے کہ کوئی جائز عمل کو حضور فرماتے اگر کوئی دوسرا کافر کہے تو اس کا کفر کا فتویٰ کہنے والے پر لوٹتا ہے. میں آپ کا دوست، آپ کا مخلص ہونے کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے جملے نہ کہیں کہ جو کفر آپ کی طرف لوٹ رہا ہو اور آپ کہہ رہے ہوں کہ میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، چلے میں بھی جا رہا ہوں اور مسلمان ہوں، اور درا حالانکہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھ کر خود دار اسلام سے نکل رہے ہیں. تو یہ بوادر النوادر جلد نمبر، اس کی ایک ہی جلد ہے. اس سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے تاکہ میں نہیں زندگی پھر وفا نہ کرے، تو میں اس حوالے سے پورا موضوع کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. ایک دو جملے کر کے پھر میں یہاں پر عبارت لا رہا ہوں. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ علمی شیخی بگارنا نہیں ہے، یہ اللہ سے ملنے کا شوق ہے. ہم کہتے ہیں مولا اس دنیا سے دل بھر گیا ہے، اب دل نہیں لگتا، اب تو ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لے، کیونکہ اس دنیا میں اب دل نہیں لگتا، اس لیے کہ یہاں پر ایمان بچانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. تو میں اپنے منصب کے حوالے سے، کاش آپ میرے منصب پر آ کر میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو میں اپنے دل سے آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا، نہ میرے پاس کلمات ہے. خیر، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے اسباب اور تاثیر کی بات کی ہے کہ تاثیر حقیقی اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگی، سبب میں ظاہر ہوگی. اس کے علاوہ بہت توجہ سے سنیے اور بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ امت نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا آج تک.